اگر ہم سب اپنی زندگیوں پہ ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت کلیئرلی یہ بات پتہ لگے گی کہ زیادہ تر معاملات ہماری زندگیوں میں جو خراب ہوئے ہیں، جو بگڑے ہیں، اور ظاہر ہے جہاں پہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہے۔ غصہ آلدو ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ غصہ اور غصے کو کنٹرول نہ کر پانا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا غصہ نہ کرو۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ دیکھیے غصہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اچھے اچھے اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جو اچھے خاصے انسان کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بگاڑ دیتا ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جو انسان کو بد زبان بنا دیتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ غصے کو ہم کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ ٹپس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں اینڈ آلسو سائیکالوجی کی روشنی میں، نمبر 1، ڈونٹ اسپیک۔ جب غصہ چڑھا ہو تو انسان کو چپ کر جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹس بیٹر کہ انسان خاموش ہو جائے غصے کی حالت میں، اور اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اور پریکٹس کے ساتھ یہ چیز آ جاتی ہے۔ نمبر 2، گیٹ اپ اور چینج یور پوزیشن۔ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیے۔ اگر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یا لیٹ جائیں۔ اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ جب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انسان کے سر سے وہ چیز اتر جاتی ہے۔ نمبر 3، ریڈ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر